بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا زمین کی گہرائی میں سفر۔ جابر بن یزید جعفر سے حکایت ہے کہ ایک دن میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے محضر شریف میں گیا اور قرآن کی اس آیت کے تناظر میں وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، سورہ الانعام آیت نمبر 75۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیسے خدا نے آسمانوں کی حکومت کو ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی، پھر اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور فرمایا، اے جابر اوپر دیکھو۔ میں نے جیسے ہی اوپر دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ جیسے کمرے کی چھت میں دراڑ پڑ گئی ہو، اور ایک حیرت انگیز نور نے میری آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ اس کے بعد امام علی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمانوں اور زمین کی حکومت کو اس طرح سے مشاہدہ کیا، اور اس کے بعد حکم دیا، اپنے سر کو نیچا کر لو، اور ایک لحظہ کے بعد دوبارہ فرمایا، اپنے سر کو بلند کرو۔ اور جیسے ہی میں نے اپنے سر کو بلند کیا تو میں نے دیکھا کہ چھت اپنی پہلی والی حالت میں واپس آ گئی ہے اور دراڑ کا کوئی نشان باقی نہ تھا۔ اس کے بعد حضرت علیہ السلام نے میرا ہاتھ تھاما اور اس کمرے سے دوسرے میں مجھے لے گئے، اور وہ لباس جو انہوں نے پہن رکھا تھا اسے تبدیل کیا اور فرمایا، اپنی آنکھوں کو بند کر لو۔ جب میں نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، کچھ وقت کے بعد انہوں نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو اب تم کہاں ہو؟ میں نے عرض کی، نہیں۔ اے جابر، یہ زمین کی حکومت تھی جسے تم نے دیکھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے نہیں دیکھا تھا، بلکہ انہوں نے صرف آسمانوں کی حکومت کو دیکھا تھا جس کی 12 منزلیں ہیں۔ اسی طرح روایات میں ملتا ہے کہ شام کا ایک شخص مدینہ میں ٹھہرا ہوا تھا اور امام باقر علیہ السلام کے پاس آتا رہتا تھا اور کہتا تھا کہ تم سے زیادہ روئے زمین پر اور کسی کے بارے میں میرے دل میں بغض و کینہ نہیں ہے، تمہارے اور تمہارے خاندان سے زیادہ کسی کا دشمن نہیں ہوں۔ اگر تم یہ دیکھتے ہو کہ میں تمہارے گھر آتا جاتا ہوں تو یہ اس لیے ہے کہ تم ایک سخنور اور خوش بیان ادیب ہو۔ اس کے باوجود امام علیہ السلام اس کے ساتھ حسین سلوک سے پیش آتے تھے اور اس سے بڑی نرمی سے بات کرتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ شخص بیمار ہوا۔ اس نے وصیت کی، جب میں مر جاؤں تو امام محمد باقر علیہ السلام میری نماز پڑھے۔ جب اس کے متعلقین نے اسے مردہ دیکھا، امام علیہ السلام کے پاس جا کر عرض کی کہ وہ شامی مر گیا ہے اور اس نے وصیت کی ہے کہ آپ علیہ السلام اس کی نماز جنازہ پڑھیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، مرا نہیں ہے، جلدی نہ کرو یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کیا، اور پھر تھوڑی دیر تک سر بسجدہ رہے۔ پھر شامی کے گھر گئے اور بیمار کے سرہانے بیٹھ گئے۔ اس کو اٹھا کر بٹھایا، اس کی پشت کو دیوار کا سہارا دیا اور شربت منگوا کر اس کے منہ میں ڈالا، اور اس کے متعلقین سے فرمایا، اس کو ٹھنڈی غذائیں دی جائیں، اور خود واپس چلے گئے۔ ابھی تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ شامی کو شفا مل گئی۔ وہ امام علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ علیہ السلام لوگوں پر
خدا کی حجت ہیں۔ کتابچہ زندگانی امام محمد باقر علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے علمی کارنامے، صفحہ 72۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی علمی حیثیت۔ کسی معصوم کی علمی حیثیت پر روشنی ڈالنا بہت دشوار ہے، کیونکہ معصوم اور امام زمانہ کو علم لدنی ہوتا ہے۔ وہ خدا کی بارگاہ سے علمی صلاحیتوں سے بھرپور متولد ہوتا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام چونکہ امام زمانہ اور معصوم ازلی تھے، اس لیے آپ کے علمی کمالات، علمی کارنامے اور آپ کی علمی حیثیت کی وضاحت ناممکن ہے۔ تاہم میں ان واقعات میں سے کچھ لکھتا ہوں جن پر علماء عبور حاصل کر سکتے ہیں۔ علامہ ابن شہر آشوب لکھتے ہیں کہ حضرت کا خود ارشاد ہے کہ علمنا منطق الطیر و اعطینا من کل شیء، ہمیں طائروں تک کی زبان سکھا دی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز کا علم عطا کیا گیا ہے۔ مناقب شہر آشوب جلد 5 صفحہ 11۔ روضۃ الصفا میں ہے کہ بخدا سوگند ما خازنان خدائم در آسما زمین الخ، خدا کی قسم ہم زمین و آسمان میں خداوند عالم کے خازن علم ہیں، اور ہم یہ شجرہ نبوت اور معدن حکمت ہیں، وہی ہمارے ہاں آتی رہی اور فرشتے ہمارے ہاں آتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی ظاہری ارباب اقتدار ہم سے جلتے اور حسد کرتے ہیں۔ لسان الواعظین میں ہے کہ ابو مریم عبد الغفار کا کہنا ہے کہ میں ایک دن حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض پرداز ہوا کہ نمبر 1، مولا وہ کون سا اسلام بہتر ہے جس سے اپنے برادر مومن کو تکلیف نہ پہنچے؟ نمبر 2، کون سا خلق بہتر ہے؟ فرمایا صبر اور معاف کر دینا۔ نمبر 3، کون سا مومن کامل ہے؟ فرمایا جس کے اخلاق بہتر ہوں۔ اللہم صلی علی محمد ابن علی باقر العلم و امام الہدا و قائد اہل التقوی والمنتجب من عبادک، اللہم و کما جعلتہ علما لعبادک و مناعا لبلادک و مستودعا لحکمتک و مترجما لوحیک و امرت بطاعتہ و حذرت من معصیتہ، فصلی علیہ یا رب افضل ما صلیت علی احد من ذریتہ انبیائک و اصفیائک و رسولک و امنائک یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔